بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھنا۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 طاعون کی وبا جو بڑی تیزی کے ساتھ تمہارے اندر پھیل جائے گی، نمبر 4 مال کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 عرب سے ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا اور رومی عہد شکنی کریں گے، وہ کثیر تعداد میں جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی یہ جو 6 نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی جو بیت المقدس کی فتح کے بارے میں ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ فلسطین میں واقع ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقامات کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ کعبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ پھر اس کی تعمیر سام بن نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس تعمیر کے دوران ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت سے اس کی تعمیر کا کام کروایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف ہی کعبہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کعبہ رہا۔ جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا اور اسلام کی تعلیمات دی۔ جب تک مسلمان مکہ میں موجود تھے تب تک بیت المقدس کی طرف ہی عبادت کیا کرتے۔ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو شروع کے کچھ مہینوں میں مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد 15ویں رجب کو پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز کے وقت قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبہ کو ہی قبلہ کر دیا اور تب سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بیت المقدس پر بہت سے حملے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس کے بعد کئی 100 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 13ویں صدی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور پھر جنگ عظیم تک عثمانیہ خلافت کے زیر اہتمام رہا۔ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا میں ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا اور تمام زمین فتنوں سے بھر جائے گی۔ یہ وہ دور ہوگا جب لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، صرف مکہ اور مدینہ میں ہی مسلمان ہوں گے۔ اس وقت کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ یا مدینہ میں تشریف لے جائیں گے۔ قرب قیامت رمضان کے مہینے میں تمام لوگ طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کے برابر ہوگی۔ اولیاء لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سب کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی 2 طرح سے مدد کی جائے گی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اور دوسرا مشرق کی طرف سے کچھ فوجیں نکلیں گی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مزید مستحکم کریں گے اور بیت المقدس پر اپنا جھنڈا گاڑ لیں گے۔ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔